اس کے حوالے سے بات کریں گے کیوں بلائی ہے؟ دیکھیے، کل جو سٹیٹمنٹ آیا ہے یو ٹی گورنمنٹ کے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کا ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے، اور ایک طریقے سے انہوں نے اشتعال انگیز بیانات دیا ہے اور اس ایشو کو لداخ کے ساتھ ملا کر اشتعال انگیز بیان دیا ہے اور ایک طریقے سے مرکزی سرکار کو تھریٹن کیا ہے ایجیٹیشن کا۔ میں عمر عبداللہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمر عبداللہ صاحب، اشتعال انگیز بیانات سے جو ہمارا ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ جس طریقے سے اس ایشو پر بات کرتے ہیں یہ ریسٹوریشن کو ڈیلے کی طرف لے رہا ہے، اور جو بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اگر آپ سیریس ہے ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کے لیے تو آپ کو آل پارٹیز میٹ بلانا چاہیے، پولیٹیکل لیڈرز بلانے چاہیے، ان سے ڈسکس کرنا چاہیے، اور ایک ڈیلیگیشن پرائم منسٹر سے ملنا چاہیے، ہوم منسٹر آف انڈیا سے ملنا چاہیے، ان کی کمٹمنٹ ہے۔ تو یہ بات چیت کے ذریعے ہی رزلٹ صحیح نکل سکتا ہے اور ہمارا ریسٹوریشن جو ہے، حق جو ہمارا ہے وہ مل سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اشتعال انگیز بیانات جو آپ ایشو کر رہے ہیں، اس سے تو ڈیلے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک تو یہ آپشن ہے کہ آپ ایک ڈیلیگیشن لے کے پرائم منسٹر آف انڈیا سے مل سکتے ہیں اور تھرو ڈائلاگ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے، جو ہمیں بھی لگ رہا ہے، کہ آپ 1 سال سے حکومت میں ہیں اور آپ پولیٹیکل اور اکنامک فرنٹ پر ناکام ہوئے، تو پھر آپ کو ضمیر سے پوچھنا چاہیے آپ اس کرسی پر کیوں بیٹھے ہو؟ پھر آپ کو کرسی چھوڑنی چاہیے، کیونکہ جموں کشمیر پچھلے 4 ڈیکیڈ سے ٹرمائل کی وجہ سے، ایجیٹیشنز کی وجہ سے کافی تباہی دیکھی ہے۔ ہم 1 لاکھ نوجوانوں سے ہم محروم ہو گئے، ان کی جانیں گئی ہے، جائیدادیں تباہ ہوئی ہے، ابھی ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں۔ آپ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، آپ ابھی ایجیٹیشن کی بات کرتے ہو۔ تو آپ نے جو آج تک یہ ہوا جموں کشمیر میں، ملا کیا آپ کو؟ تباہی، بربادی۔ تو اس لیے اب لوگ اشتعال انگیز بیانات سے بڑے ناخوش ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل گیمکس کر کے لوگوں کو پھر استحصال اور جذباتی بنانا چاہتے ہو۔ لہٰذا عمر عبداللہ صاحب، اشتعال انگیز بیانات سے آپ باز رہیے اور اس جموں کشمیر کو تباہی کے دہانے تک مت پہنچائیے، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے بڑی تباہی دیکھی ہے، اور آپ اور مزید لوگوں کو تباہی میں ڈالنا چاہتے ہو۔ یہاں کے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، جو ہماری پارٹی ہے پیپلز کانفرنس، وہ بھی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہمارے جو ہر مسئلے ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ ڈائلاگ بڑا ضروری ہے، کیونکہ تباہی ہم نے بہت دیکھی ہے، غریب لوگوں نے کافی سفر کیا ہے، یہاں کی عوام نے سفر کیا ہے۔ اس لیے بیانات دینے سے آپ کو تو اثر نہیں پڑتا، لیکن اس غریب پر پڑتا ہے جس غریب کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اس سے محروم ہو گیا۔ وہ جانتا ہے تباہی کیا ہوتی ہے، جان کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے۔ سر، کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لداخ میں کافی زیادہ تشدد بھڑک اٹھا، تو لداخ والے بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو مانگ رہے کہ اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے، اور سونم وانگچوک پر NSA لگایا گیا ہے۔ تو سر اس کے حوالے سے دیکھیے، یہ تو جو بھی یہاں ہو رہا ہے، میں نے آپ کو کہا، جو سرکار بھی اس ڈیموکریٹک ملک میں ہراسمنٹ کی پالیسی اختیار کرے، جو مجھے بات کرنے سے روکے، یہ تو ناقابل برداشت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے جمہوریت میں۔ جمہوریت میں ہر ایک کی بات سننی چاہیے، لیکن ساتھ ہی سب پر ذمہ داری ہے کہ وائلنس بھی اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے تباہی ہو۔ ہم ہر طرح کی وائلنس کو مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں
ہر ایک کو اپنا حق منوانے کا بات کرنے کا حق ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن دیر آر پیسفل ویز، پرامن طریقے سے. اور جموں کشمیر نے تو اس کا سبق سیکھا ہے. ہم نے پرامن طریقہ استعمال نہیں کیا اور آج ہماری حالت دیکھیے، ہم اقتصادی فرنٹ پر مفلوج ہو کر رہ گئے. ہماری 2 انڈسٹریز، ٹورزم اینڈ فروٹ انڈسٹریز، تباہی کے دہانے تک پہنچے. یہ وجہ ہے کہ ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جو وائلنس کا اختیار تھا. لہٰذا اس لیے میں کہتا ہوں ہر معاملے کو جب حل کرنا ہے تو اس کے لیے بات چیت ہی واحد ذریعہ ہے، پرامن طریقہ ہی واحد ذریعہ ہے اور مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سر بار بار نیشنل کانفرنس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، بار بار ہمیں روکا جا رہا ہے. کیونکہ جس طرح سے آپ نے فروٹ انڈسٹری کی بات کری، ریسنٹلی عمر عبداللہ نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ نیشنل ہائی وے کو ہمارے حوالے کیا جائے، ڈیلیبریٹلی اس سے ریسٹور نہیں کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آج تک 1 سال سے ہم یہاں کے چیف منسٹر عمر عبداللہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ میں ہیلپ لیس ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سنتے آئے ہیں. لیکن پھر اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر وہ کوٹھوں کے لیے وہاں بیٹھے، فیسلٹیز کے لیے بیٹھے. کیا کیجریوال جی یو ٹی گورنمنٹ کے چیف منسٹر نہیں تھے؟ 10 سال تھے. انہوں نے کیوں ڈیلیور کیا؟ انہوں نے بجلی فری دے دی دلی میں، انہوں نے ایجوکیشنل سسٹم کو ری آرگنائز کر کے صاف ستھرا بنایا اور لوگوں نے پرائیویٹ سکول کے بجائے گورنمنٹ سکول جانا شروع کیا. اور اس کو بھی مرکزی سرکار کے ساتھ بہت ٹکراؤ تھی کیونکہ وہ کمپٹنٹ تھے، اس نے ڈیلیور کیا. عمر عبداللہ صاحب کمپٹنٹ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ناقابلیت چھپانے کے لیے کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، کچھ اختیارات گورنر صاحب کے ہاتھ میں، پولیس ہے، دوسرے جو کچھ مطلب جو محکمے ہیں اس کے ہاتھ میں، لیکن بجلی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، پی ایچ ای اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہارٹیکلچر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، R&D اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس میں کام کرنے سے کون اس کو روکتا ہے؟ اس وقت لوگ جو ہے اریگیشن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے دیکھا اس سال ہزاروں کنال کی لینڈ اریگیشن نہ ملنے کی وجہ سے جل گئی شالی کی فصل. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عمر عبداللہ صاحب تو کرتے کچھ نہیں ہے. جب اس کو سیکھنا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر بنے، کیجریوال صاحب کا بیان آیا کہ اس کو میرے پاس آنا چاہیے اور میں اس کو سکھاؤں گا یو ٹی گورنمنٹ میں کس طریقے سے حکومت چلائی جاتی ہے. لہٰذا اس لیے جو یہ عمر صاحب کہتے ہیں یہ انکمپٹنٹ ہیں. جب اسٹیٹ ہوڈ بھی ہمیں تھا اور یہ چیف منسٹر تھے اس وقت بھی یہ فیل ہو گئے، آج کی بات ہی نہیں. تھینک یو سر، تھینک یو.